الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خیر من الف شہر. معزز سامعین ناظرین، آج دوسری شب قدر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر فرشتے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوتے ہیں اور تمام امور لے کر آتے ہیں. آج جب فرشتے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوں گے تو ایک سال میں آپ کو کیا ملنا ہے، کیا علم ملنا ہے، کیا دنیاوی دولت ملنی ہے، کیا اخروی دولت ملنی ہے، آپ کی دنیا کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں آج کی رات لکھی جاتی ہیں. لہٰذا بہت اہم رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزارہ مہینوں سے آج کی افضل ہے یہ رات جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی، ہماری سب کی پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہو جائے تاکہ دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ ہو جائے، بربریت کا خاتمہ ہو جائے، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ امام زمانہ کیوں ہم سے دور ہیں؟ امام زمانہ تو رو رو کے دعا مانگتے ہیں. امام زمانہ کا تو لقب ہے مضطر. مضطر اسے کہتے ہیں جو رو رو کے دعا مانگے، اے میرے اللہ جلد میرا ظہور کر دے. مگر وہاں سے آواز آتی، میرے محبوب ابھی تک تیرے عاشق تیار نہیں ہیں. امام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام عظیم الشان امام اللہ نے عطا کیے، مگر مومنین حفاظت نہ کر سکے اور پہلے امام شہید ہو گئے. دوسرے امام حسن مجتبیٰ کے جنازوں پر تیر چلائے گئے، یہ دوسرے امام بھی شہید ہو گئے. تیسرے امام کو کربلا میں شہید کیا گیا. چوتھے امام کو قید میں رکھا گیا. ہزاروں لاکھوں مومنین مسلمین تھے مگر امام زین العابدین کو آزاد نہ کر سکے. ان امام کو بھی زہر دے دیا گیا، پھر امام محمد باقر کو زہر دیا گیا، پھر امام جعفر صادق. یہ سارے اللہ کے حجت ہیں، نعمتیں ہیں. اور پھر امام موسیٰ کاظم کو 14 سال زندان میں رکھا مگر لوگوں میں ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ اپنے امام کو آزاد کرا سکیں. ان کو بھی زہر دے دیا گیا اور یہاں تک 11 امام ہمارے شہید ہو گئے. تو جب اللہ نے 11 عظیم الشان نعمتیں دی مگر مسلمانوں نے، مومنوں نے قدر نہیں کی تو اللہ نے اس نعمت سے ہمیں محروم کر دیا. یعنی جو غیبت میں امام ہیں اس کے ذمہ دار ہم مومنین و مسلمین ہیں. اگر ہم اپنے امام کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں تو یقیناً امام کا ظہور جلد ہو جائے گا. الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے آج مومنین کو ایک حکومت اسلامی عطا فرمائی ہے. اور پہلے تو یہ حکومت ضعیف تھی لیکن 40 سال میں خدا کی مدد سے، امام زمانہ کی مدد سے اس وقت ایران، جمہوریہ اسلامی ایران اس قدر مضبوط ہے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے شیطان امریکہ کو ہوا میں بھی شکست دی ہے، ان کے سب سے بڑے ہتھیار کو گرا دیا، اور زمین میں ان کے فوجیوں پہ جو میزائل مارے، جو انہوں نے ظلم کیا تھا، اس ظلم کا بدلہ ایران نے دیا. آپ نے دیکھا کچھ نہ کر سکے امریکہ والے.
یہ ایران کی قدرت ہے۔ پانی میں ایک جہاز ایران کا روکا تو انہوں نے 4 جہاز روک دیے۔ یہ الحمدللہ آج ایک حکومت ایسی بن چکی ہے جہاں اگر امام زمانہ تشریف لائیں تو کوئی شیطانی طاقت انہیں گرفتار نہیں کر سکتی، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پہلا مرحلہ الحمدللہ طے ہو چکا ہے، لہٰذا شیاطین خوف زدہ ہیں۔ یہ انقلاب ایران سے نکل کر عراق میں پہنچا ہے، وہاں بھی ہمارے مرجع کی حکومت ہے، آغا سیستانی کا اصل حکم چلتا ہے۔ پھر شام الحمدللہ وہاں بھی حکومت جو ہے اس وقت دیکھا جائے تو حزب اللہ کی حکومت ہے، لبنان میں بھی اور الحمدللہ یمن میں بھی تو دنیا خوف زدہ ہے۔ لہٰذا اسرائیل امریکہ یہ ملعونین جو ہیں لوگوں کو خرید رہے ہیں تاکہ اصل جو طاقت کا راز ہے شیعت کے وہ ولایت فقیہ میں ہے اور مرجعیت میں ہے، لہٰذا اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جو ولایت فقیہ کے خلاف بولے، مرجعیت کے خلاف بولے، یقیناً وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور اسے آپ یہ اجازت نہ دیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے۔ آپ کی خدمت میں 1-2 دلیل عرض کرتا ہوں کہ ولایت فقیہ یہ شیعت کی روح ہے، یہ شیعت کی عزت ہے، مراجع یہ ہماری عزت ہیں۔ دیکھیے یہی وہابیوں نے جب وہابیت کا وجود آیا برٹش اسپائی کے ذریعے سے، ہیمفرے کے ذریعے سے، اور انہوں نے قتل عام کرنا شروع کیا، تو یہ پرانا واقعہ نہیں ہے اتنا زیادہ، یہی 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ کربلا میں کتنا ظلم کیا، نجف میں کتنا ظلم کیا، کتنے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا، کتنے شیعوں کے سروں کو اڑایا، حرم پاک امام حسین کی توہین کی، قتل عام کیا۔ اس وقت دنیا میں کروڑوں شیعہ تھے مگر کچھ بھی نہ کر سکے، کچھ بھی ان کو نقصان نہ دے سکے، دفاع نہ کر سکے۔ مرجع بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مگر ولایت فقیہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے ولایت فقیہ وہ مجتہد ہے جس کے پاس حکومت ہو، احکام خداوندی کو نافذ کر سکے۔ آج دیکھیے وہی ملعونین سعودی، ان کے ساتھ اور بہت سارے خلیج کے ملعونین ملے، سارے دنیا، امریکہ اور ان کے جتنے پٹھو ہیں سارے انہوں نے مل کے داعش بنایا تاکہ اس یہاں شام کو تباہ کیا جائے۔ اصل مقصد تھا حزب اللہ کو نقصان پہنچانا۔ حزب اللہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک شام کو ختم نہ کیا جائے، مگر آپ نے دیکھا یہ ولایت فقیہ کی طاقت ہے نا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک طرف تھی۔ وہ اسلحہ جو دنیا میں استعمال نہیں کیا، نینو ٹیکنالوجی، کہ انسان بھاگ ہی نہیں سکتا، گرمی جو انسان کے بدن اس سے میزائل پیچھے آ رہا تھا، مگر اس اسلحے کو شکست ملا۔ پوری دنیا کے بدماشوں کو، جیلوں کو توڑوا کر انہوں نے داعش بنایا، مگر اسے شکست کیسے ملی؟ یہ ولایت فقیہ کی طاقت ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہی خبیث داعش جو ہیں کربلا سے کتنا 80-100 کلومیٹر دور تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ روزوں کو مسمار کریں، شہید کریں، جیسے جنت البقیہ کو شہید کیا ہے۔ مگر ایک مجتہد کی فتویٰ، آغا سیستانی کے فتویٰ سے کیا ہوا؟ کئی ملین کی فوج بن گئی اور انہیں وہاں بھی شکست ملی۔ تو آج اگر مولا حسین کا روضہ محفوظ ہے، آج اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ محفوظ ہے، آج اگر مولا علی کا روضہ محفوظ ہے، تو مجتہدین اور ولی فقیہ کی وجہ سے۔ اگر ولایت فقیہ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے مراجع کے، تو یقیناً وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مولا حسین کا عاشق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آج جس کی ضرورت ہے، جنگ میں، دفاع میں ہم جیت چکے ہیں، امریکہ کو شکست دے چکے ہیں۔ اس وقت جو مقصد ہے وہ ہے اقتصاد، کہ پورے دنیا کے مومنین مسلمان مل کے، مومنین خصوصاً ایران کی اقتصاد کو مضبوط کریں، اور یہ دوسرا مرحلہ ہے اقتصاد مقاومتی۔ کئی مرتبہ وہ رہبر معظم کہہ چکے ہیں، لہٰذا بہترین موقع ہیں اور بہترین اس وقت آسائشیں ہیں کہ پورے دنیا کے 500 ملین مومنین اگر مل کے آ جائیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں۔ کئی بہترین انویسٹمنٹس ہیں جس میں ایران کا اقتصاد بہت اوپر جا سکتا ہے۔ اس وقت انشاءاللہ جو کہ انقلاب آنے والا ہے اقتصادی، کہ خلیج فارس کا پانی پورے ایران میں پہنچایا جا رہا ہے، اور بہترین جو انویسٹمنٹ فارینر جو باہر کے شیعہ ہیں
وہ زمین لینڈز میں ہے. اب پتہ لینڈز ہمیشہ اوپر جاتی ہے, ایگریکلچر میں ٹیکس بھی نہیں ہے, اور شاید ہی دنیا میں ایسا ہو. اگر آپ زمین لیتے ہیں ایران میں تو ایران کی اقتصاد کو تقویت ملتی ہے, آپ کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے. اور اگر زعفران کی زمین ہو تو اس میں 1 یا 2 سال میں وہ رقم آپ کے باہر آ جا سکتی ہے. اور دوسرا جو اقتصادی لحاظ سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم, کافر لوگ فائدہ لے رہے ہیں. ایران میں ایک بہترین قانون ہے کہ اگر کوئی مائنز آپ ڈسکور کر لیں تو آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں. خود ہمارے دوست ایک مولانا تھے حسین صاحب, ان کا بچہ جیولوجسٹ تھا, انہوں نے ایک کوئلے کی مائنز معلوم کی, اس وقت اس کے مالک ہو گئے. یہ ایک بہترین چانس ہے پورے دنیا کے لوگ مائننگ میں آ جائیں, اور اس میں ایران اور ڈیولپ ہوگا. اور دوسری چیز, ایران میں جو ہے اس وقت بٹ کوائن سب سے زیادہ ایران میں بن رہا ہے, کیونکہ یہاں چین سے, ہانگ کانگ سے, پوری دنیا کافر لوگ آ رہے ہیں, تو مومنین آئیں. اور بٹ کوائن کی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اگر $1 لاکھ لگاتے ہیں 4-5 مہینے میں واپس آ جاتا ہے. خود آپ دیکھیے بٹ کوائن, مگر اس میں ہمیں اپنا کوائن بنانے کی ضرورت ہے. کچھ مومنین کوشش کر رہے ہیں, پوری دنیا مل کے, اس میں 1000 کوائن مارکیٹ میں ہیں, مگر کوئی حسینی کوائن ہونا چاہیے. امام رضا علیہ السلام کے نام سے 14 معصومین کے نام سے ہم 14 کوائن بنا سکتے ہیں. آج دیکھیے اس سے غربت ختم ہو سکتی ہے. پہلے حکومت جو ہے کرنسی بناتی تھی, یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا پبلک بنا رہی. جب پبلک بنائے گی تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہوگا. اور یہ میں کیمبرج کی ریسرچ بتا رہا ہوں کہ بٹ کوائن کو صرف 4 ملین لوگوں نے جب لیا, 1 لاکھ کمپنیوں نے اسے ریکگنائز کیا, تو یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. لہٰذا ہمیں اس اقتصادی جنگ میں جیتنا ہے, اور یہ اس وقت بہت ضروری. اس وقت جیتیں گے جب سارے دنیا کا نیٹ ورک بنے. اب جو دنیا کا ہر یہودی ہے وہ آ کے 1-2 سال محنت کرتا ہے, اپنی خدمات دیتا ہے اسرائیل. اسرائیل کیسے کبھی ہے, جو امریکہ میں یہودی بنتے ہیں, یورپ میں جو رہتے ہیں, وہ آ کے اقتصادی طور پر مضبوط کر رہے ہیں. اسی طرح سے مومنین کا ایک ہی ملک ہے, اور یہی ملک ہے جہاں سے امام زمانہ کی حکومت کا آغاز ہوگا. لہٰذا آج دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں. الحمدللہ یہاں پر کئی امکانات موجود ہیں, کئی دوست اس میں کام کر رہے ہیں جن سے ہم معرفی آپ کو ملاقات کر سکتے ہیں کہ آئیے آج اقتصادی طور پر رہبر معظم کا جو فرمان اقتصاد مقاومتی, تاکہ پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ایران کو نقصان نہیں دے سکتی ہے. دفاع میں تو الحمدللہ مولا نے مدد کی ہے. اب شب قدر یہ 2 دعائیں ضرور مانگے, اور یمن کے مومنین کے لیے. آج شب قدر ہے, مولا علی علیہ السلام کی ضربت کی رات ہے. اللہ اکبر. مولا علی نے ہمیں کیا درس دیا ہے. مولا علی کو جتنے بلند مقامات ملے ہیں کائنات میں کسی اور ولی کو نہیں ملے ہیں. جنگ خیبر میں رسول خدا نے علم دیا تو کہا علی محبوب خدا بھی ہے اور علی محبوب رسول خدا بھی ہے. جب بستر پیمبر پر سوئے تو اللہ کی رضاؤں کو خریدا. علی کا نفس نفس خدا بن گیا, نفس اللہ کہلائے. اللہ اکبر. پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کی بیٹی جب ملی تو اس وقت کتنی عظمت ملی مولا علی کو. اور جب حسن حسین جیسے بیٹے ملے, اور جب معراج پر مولا علی جاتے ہیں تو سبحان. مولا معراج پر جب رسول خدا جاتے ہیں تو پروردگار جو بات کر رہے ہیں, ہر کس کے لہجے میں پیغمبر سے بات کر رہے ہیں, مولا علی کے لہجے میں بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی مولا علی کی عظمت ہے کہ خدا نے کہا سب سے زیادہ کس کا لہجہ پیغمبر سے پوچھا آپ کو عزیز ہے, کہا مجھے میرے بھائی کا لہجہ عزیز ہے. تو علی وجہ اللہ ہیں, یہ ساری حدیثیں علی عین اللہ ہیں, علی ید اللہ ہیں, یہ علی نفس اللہ ہیں. اتنے سارے مقامات مولا علی کو ملے. اللہ اکبر. اور خم غدیر پر رسول خدا نے بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. مگر اس وقت بھی مولا نے یہ جملہ نہیں کہا جو آج کی شب کہا ہے. مولا علی کے لیے ستارہ آتا ہے آسمان سے, اس وقت بھی مولا علی یہ جملہ نہیں کہتے. یہ ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں درس دینے کے لیے. جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں فزت برب الکعبہ,
کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو مولا علی بتلا رہے ہیں فاتح خیبر ہوں، فاتح خندق ہوں، فاتح بدر ہوں، مولود کعبہ ہوں، یہ وجہ اللہ ہوں، مگر سب سے بڑی کامیابی شہادت ہے، شہادت ہے، شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، واقعی ان شہیدوں کا احسان ہے کہ آج ہم یہاں حرم پاک میں پروگرام کر رہے ہیں۔ جتنی نعمتیں، جتنی آسائشیں، جتنی عزاداری آج عام ہے، ان شہداء کے صدقے میں ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لہٰذا یاد رکھیے، ہر ڈر کو نکال دیں انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم مزید بتائیں گے۔ آج توحید کی 4 قسمیں ہیں۔ جو توحید کی دوسری قسم ہے، پہلی توحید کی قسم یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ کہے، ساتوں اعضاء اللہ کے مطیع ہوں۔ حدیث قدسی یعنی خدا فرماتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، بشرط کہ خلوص کے ساتھ کرے، خلوص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ اور ساتوں اعضاء خدا کے مطیع رہیں۔ یہ الحمدللہ پہلا درجہ ہے۔ اس سے بلند درجہ کیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ دل میں نہ جائے بلکہ اس کی تفسیر کو سمجھے۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ مؤثر صرف خدا ہے، نفع دینے والا صرف خدا ہے، نقصان سے بچانے والا صرف خدا ہے۔ دیکھیے جب یہ توحید دوسرے درجے پر آتی ہے تو انقلابات آتے ہیں۔ ایران میں جو انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ دوسرے درجے کی توحید، آج فاسق فاجر ظالم جو ہے حکومت کر رہے ہیں کیونکہ مومنین دوسرے درجے کی توحید پر نہیں پہنچے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب اس درجے پر پہنچیں گے تو ساری باطل حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا کا کوئی شخص کیا، پوری کائنات مل کر بھی اگر آپ کو نقصان دینا چاہتی ہے نہیں دے سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا مؤثر فی الوجود، یہ تفسیر ہے، اور قرآن کی آیت لیس بضارہم شیء، کوئی شے پوری دنیا بھی تمہیں اگر مارنا چاہے نہیں مار سکتی جب تک بے اذن اللہ، جب تک کہ خدا کا اذن ہو۔ جب یہ توحید آ جائے گی تو انقلابات آئیں گے۔ کیوں فاسق و فاجر مسلمانوں پہ مسلط ہیں؟ کیونکہ توحید کے پہلے درجے پر ہیں، دوسرے درجے پر اب نہیں پہنچے، اور آج امریکہ اسی کو استعمال کر رہا ہے۔ آج دیکھیے لا مؤثر فی الوجود یعنی اللہ پاک کے سوا کسی اور مخلوق سے ڈرنا شرک ہے۔ آج امریکہ اسی سے فائدہ لے رہا ہے، لوگ بیچارے کرونا سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ توحید کے دوسرے درجے پر نہیں پہنچے۔ ارے جب تک خدا نہ چاہے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہاں امام موسیٰ کاظم کا یہ نسخہ معجزہ ہے، پوری دنیا میں عام کریں، طب اہل بیت کو عام کریں۔ اس میں آج سائنس سے ثابت ہو چکا ہے ہر وائرس کی موت ہے جو مولا امام موسیٰ کاظم کا معجزہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے ہاں سارے طبیب حکیم جمع ہوئے، گفتگو، کوئی رہا تھا میرے پاس ایک نسخہ ہے 100 بیماریاں ختم کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس نسخہ ہے 200 بیماریاں ختم، ہر ایک فخر کر رہا ہے۔ امام پاک نے کہا میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں کہ اصل بندہ بیمار ہی نہیں ہوگا؟ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام نے کہا کیا؟ حلیلہ سیاہ، اور گرمی کے موسم کا الگ ہے سردی، اور سونف اور گڑ۔ اب حلیلہ سیاہ میں دنیا کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے، ایک ایسا ایسڈ ہے جو دنیا کے ہر وائرس کو مار دیتا ہے۔ لہذا اس نسخے کو عام کریں۔ امام رضا علیہ السلام کا نسخہ جامع امام رضا معجزہ ہے، معجزہ معجزہ۔ لندن میں ایک مریض ہمارے پاس برمنگھم میں آیا کہ انگلینڈ کے ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ آپ موت کا انتظار کریں۔ امام رضا علیہ السلام کے نسخے سے الحمدللہ اس معجزہ ہوا، وہ چیز جو ناممکن تھی وہ ممکن ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی اقتصادی جنگ ہے۔ اگر اس طب اہل بیت کو آپ جانیں تو اس کیمیکل سے جان ہم چھڑا سکتے ہیں۔ آئیے یہ بھی دعا کریں کہ اقتصاد میں پوری دنیا میں مومنین مضبوط ہوں، تب ہو سکتے ہیں جب نیٹ ورک ہو۔ آج دعائیں قبول ہونے کی رات ہے۔ آئیے اب اعمال کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن مجید کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور خلوص کے ساتھ اس دعا کی مل کے تلاوت کریں۔ حرم پاک امام رضا علیہ السلام سے متصل ہیں، شب قدر بھی ہے، شب شہادت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کٹھی ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کیا دعا رد ہو جائے گی؟
بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آج کسی کی دعا رد ہو جائے۔ آج دعا کی قبولیت کی رات ہے، صرف شرط ہے آنکھوں میں کچھ آنسو ہوں اور زباں پہ دعا ہو، امام رضا علیہ السلام کا واسطہ ہو، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سارے مریض جو ہیں بیچارے، بہت سارے مریض ہیں جو تڑپ رہے ہیں، انہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے۔ کچھ بے گناہ جیلوں میں ہیں، خصوصاً مولانا ذکی صاحب جو بیچارے افریقہ میں نائجیریا میں 3 سال سے جیل میں ہیں، جن کے 6 بیٹے شہید ہو گئے۔ صرف جرم یہ ہے کہ اس نے 20 ملین لوگوں کو شیعہ بنایا۔ سعودی ظلم کر رہے ہیں۔ سعودی کے خاتمے کے لیے، یمن کی کامیابی کے لیے، اور شام میں جو خبیث تھوڑے داعش رہ گئے ان کی نابودی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ قرآن مجید کو کھول کے سامنے رکھیں اور مل کے یہ دعا پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر واسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ آج جہنم کی آگ کو بجھانے کی رات ہے، آج قبر کو نورانی بنانے کی رات ہے۔ لیلۃ القدر لیلۃ القبر کے لیے ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القبر کے لیے۔ اگر گناہ کر کر کے ہم نے اپنی قبر کو عذابوں سے بھر دیا، آج ان سارے عذابوں کو مٹانے کی رات۔ جس گناہ کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے، وہ گناہ مٹ جائے
گا، اس کا جو عذاب قبر و برزخ و قیامت و جہنم میں بنا ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ اے عزیزو، گناہ کا باطن بڑا نجس ہے، بڑا نجس ہے۔ جو افطار کے وقت اچھی غذائیں کھاتے ہیں مگر 8 گھنٹے کے بعد ٹوائلٹ میں وہ کس قدر بدبو اور نجاست میں تبدیل ہو کر نکلتی، وہ نجاست جو ٹوائلٹ میں ہے اس کی بدبو 100 گز تک ہے یا 200 گز تک، مگر اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں جب گناہ کرتے ہو اس کی بدبو 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے منہ سے بدبو نکلتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے، 7 آسمانوں تک پہنچتی۔ اے خدا، بے شمار گناہ کیے میں پریشان ہوں کہ یہ گناہوں کا جو بات نجس ہے تو انہیں کیسے پاک کرے گا۔ ہے میرے اللہ، میں پریشان ہوں میرے گناہوں کی نجاستوں کو تو کیسے دور کرے گا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، من تاب وآمن، جو سچی توبہ کرے اور ایمان لے آئے، خدا فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ آج وہ رات ہے، اگر کسی نے 10 کروڑ گناہ کیے ہیں آج توبہ کر لے، وہ سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں بھی مفت میں ملیں گی۔ مگر میرے اللہ تو میرے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلے گا۔ اب خدا نے مجھے دنیا میں دکھایا ٹوائلٹ کی گندگی، گندے نالے کا پانی کسان نے زمین میں دیا، بدبودار نجس پانی، مگر اللہ کی شان دیکھیں، اسی زمین سے پھول نکلے جو خوشبودار تھے۔ اے نجس پانی سے خوشبودار پھول نکالنے والے میرے اللہ، جو میرے گناہ ہیں آج انہیں نیکیوں میں بدل دے۔ عزیزان گرامی، اب قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں اور پورے سال میں جو سب سے بہترین اعمال ہیں وہ یہ قرآن کے اعمال۔ اللہم صلی علی محمد وآل
محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرفوا بحقك منك 10 مرتبہ بك يا الله 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 بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم بعلي بعلي ای خدایا تجھے زخمی سر مولا علی خواز دا مولا زخمی ہے مسلح خون سے تر ہے مولا کو صحابی سہارا دیکھ گھر جا رہے ہیں ہر طرف گریے کی صدا آ رہی مولا کے گھر کی گلی جب آئی مولا علی ٹھہر گئے مولا نے فرمایا اے صحابیوں
تمہارا شکریہ، تمہاری مہربانی، تم نے مجھے سہارا دیا، مگر اب یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ صحابہ نے رونا شروع کیا، یا علی آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہمیں اپنے چہرے کی زیارت سے محروم نہ کریں۔ مولا علی فرمانے لگے میری مجبوری سمجھو، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کسی نے پوچھا مولا کیا مجبوری ہے؟ مولا نے فرمایا میرے زخمی ہونے کی خبر زینب کلثوم کو مل گئی ہے، آئے میری بچیاں زور زور سے بیان کر رہی ہیں، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ زینب کے رونے کی آواز کسی نامحرم صحابی کے کان پہ پڑے۔ میرے مولا علی میری جان آپ پہ فدا، یا علی آپ کی غیرت پہ میں قربان، آج یہ برداشت نہیں کرتے پاک صحابی مومن صحابی، مگر کوئی زینب کے رونے کی آواز نہ سنے۔ یا علی ذرا شام کے بازار میں آئیے، ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں ہائے پاک بی بی زینب ام کلثوم کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم خاک پھینک رہا ہے، کوئی باغی کی بہن کہہ رہا ہے یا علی آپ بھی علی ہیں، سجاد بھی علی۔ اللہ اکبر، مولا علی آپ بھی علی ہیں، سید سجاد بھی علی ہے۔ میرے مولا سجاد کا گویا جگر بٹ گیا، وہی غیرت علی سجاد کے دل میں ہے جب ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں ہائے نبی زادیاں علی و زہرا کی بیٹیوں کو دیکھا، ایسا جملہ کہا آج تک کسی نبی کا جملہ نہیں سنا، آج تک کسی امام کا جملہ نہیں سنا۔ ہائے ٹھنڈی سانس لے کے سجاد مولا نے کیا جملہ کہا، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ میں پیدا ہوتا، نہ ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں نبی زادیوں کو دیکھتا۔ اے میرے اللہ، وہ بھی علی ہیں اور سجاد بھی علی، تجھے دونوں علیوں کا واسطہ دے رہے، مولا علی کے زخمی سر کا واسطہ دے،
اور سجاد مولا کے زخمی گردن کا واسطہ دے رہے، اے خدا آج اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، خصوصاً ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہے۔ علی بعلی 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 بعلی۔ آج اگر حاجت پوری کروانی ہے تو 1500 مرتبہ یہ ذکر کیا کریں، یا علیو یا علیو یا علی، تو دعا مستجاب ہو جائے گی۔ بفاطمۃ 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 پاک بی بی زہرا کا واسطہ خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، کبھی مولا علی کو خلق نہ کرنا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خلق نہ کرتا۔ اے گناہگار، تو جتنا بھی گناہگار ہے خدا کو واسطہ دے، اے خدا اس لحظے کا واسطہ جب پاک بی بی در اور دیوار کے درمیان میں تھی، ظالم نے پہلے دروازے پہ آگ لگائی، پھر دروازے کو لات ماری۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں دروازے میں ایک گیلا تھا، وہ گیلا میری دادی زہرا کے بازو میں داخل ہو گیا۔ امام حسن حسین چھوٹے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ کیا فریاد؟ ہائے کوئی آئے ہماری اماں کو بچائے۔ مولا علی مجبور تھے، نبی پاک کی وصیت تھی، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے تیری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ یا علی تلوار نہ اٹھانا، جائے تیرا محسن شہید ہو جائے۔ اسی لیے پاک بی بی زہرا نے مدد کے لیے علی کو نہیں پکارا۔ حسن حسین چھوٹے تھے، حسن حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اے مومنو سنیں گے زہرا نے کس کو مدد کے لیے پکارا؟ ایک مرتبہ فریاد کی، مہدی بیٹا ہائے جلدی آ، میرے قاتلوں
سے بدلا لے. عزیزو یہ زہرا کی دعا ہے، مل کے مہدی مولا جلد آئیے، مہد کو سزا دے جس نے ننھی سی گردن پہ وہ تیر چلایا. ہائے تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. مہدی مولا جلد آئے، اس ظالم کو سزا دے جس نے سکینہ کو ہائے تماچے مارے. مولا اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹیے جس نے آپ کی پھپھی زینب کو ہائے دادیاں نے مارے. بے فاطمہ تو بے فاطمہ تھا، بے فاطمہ تھا، بے فاطمہ تھا، بے فاطمہ، بے فاطمہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد بالحسن 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 بالحسن. سب مل کے پروردگار کو مولا حسین کا واسطہ دیتے ہیں، اور اس وقت کا واسطہ کہ جب مولا حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے، تمام بیویوں کو الوداع کہا، گھوڑے پہ سوار ہوئے جانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے آواز دی، اے میرے بھیا چند اور لحظوں کے لیے رک جائیں. مولا حسین رکے، شہزادی آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا نیچے آئیں، مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا ذرا نزدیک آئیں،
کہا اماں نے وصیت کی تھی کہ آخری مرتبہ میں آپ کے سوکھے گلے کا بوسہ لوں۔ مولا حسین قریب آئے، شہزادی نے گلے کا بوسہ لیا۔ مولا حسین نے کہا بہن زینب مجھے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے دو، اپنے ہاتھ مجھے دے دو، میں تمہاری کلائیوں کا بوسہ لوں۔ ان کلائیوں میں رسیاں ہوں گی، بالحسین 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 بالحسین۔ اب سب مل کے امام سجاد کا اللہ سبحانہ و تعالی کو پرسہ دیتے ہیں۔ بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین۔ اس امام کا واسطہ جو بیمار تھا، جو قیدی بھی تھا اور مسلسل پیدل چلتا رہا، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی۔ ایک مقام پہ امام سجاد پیر پھیلا کے بیٹھے تھے، بی بی سکینہ آ کے پوچھتی ہیں بھیا اس سے پہلے ہم نے آپ کو پیر پھیلائے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی ایسے پیر نہیں پھیلا؟ کہا سکینہ دیکھو میرے پاؤں میں آبلے ہیں اور آبلوں میں خار ہے۔ شہزادی سکینہ نے کہا بھیا غم نہ کرو،
بی بی سکینہ نے ایک ایک کر کے کانٹے نکالے، مگر میں کہوں گا اس 4 برس کی بچی کے پاؤں میں بھی آبلے تھے اور آبلوں میں خار بھی تھے۔ بعلی ابن الحسین، 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 امام باقر علیہ السلام، بمحمد ابن علی، 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 امام جعفر صادق علیہ السلام، بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد۔ شب قدر ہے، سال بھر کی یہ بڑی رات ہے، اور مولا امام رضا کے حرم میں ہیں، سب مل کے اللہ کو اور امام رضا کو، ان کے بابا امام کاظم کا واسطہ دیتے ہیں۔ مولا آپ کو آپ کے مظلوم بابا کا واسطہ آج اور اسی لحظے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ وہ امام جس نے اپنی زندگی زندانوں میں گزار دی، مگر میں کہوں گا مولا آپ کے لیے بڑا سخت تھا، آپ تنہا تھے، سخت ترین زندانوں میں آپ نے اتنے سال گزار دیے، لیکن مولا کہاں آپ کی قید
کہاں سید سجاد کی قید، مولا جیسے بھی ہو آپ کے ساتھ، آپ کی بہنیں نہیں تھیں، آپ کی پھپھیاں نہیں تھیں، بموسیٰ ابن جعفر، 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 بموسیٰ ابن جعفر۔ اب سب مل کے مولا امام رضا کا مبارک نام لے کے اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، بعلی ابن موسیٰ، 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 بعلی ابن موسیٰ۔ اے میرے پالنے والے، اس حرم میں مولا کی بارگاہ میں لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے، پروردگار مجھے بھی شفا دے، پروردگار میری روحانی بیماریوں کو مجھ سے دور کر دے، بمحمد ابن علی، 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 امام ہادی علیہ السلام، بعلی ابن محمد، 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 امام حسن عسکری علیہ السلام، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی،
بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی آج کے امام آج کے وارث امام زمانہ کے حضور سب مل کے مولا امام زمانہ کو آواز دیتے ہیں، مگر ہم شہزادی سکینہ کی طرح آواز نہیں دے سکتے، جس طرح سکینہ نے کبھی اپنے بابا کو بلایا اور کبھی اپنے چچا کو آواز دی، ہم کیسے ان کی طرح آواز دے سکتے؟ شام غریباں میں جس کا کرتا جل گیا ہے، کاندھوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے، اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے، فرش عذاب پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے، عباس عباس عباس۔ نہ جانے سکینہ نے اپنے چچا کو کہاں کہاں آواز دی، بس ہم نے مولا عباس کا ذکر اس لیے کیا کہ امام زمانہ فرماتے ہیں جہاں بھی عباس کا ذکر ہو وہاں ہماری خاص نظر ہوتی ہے۔ سب مل کے اللہ کو امام زمانہ کا واسطہ بالحجت 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 بالحجہ بالحجت بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناس۔ پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین تمام ذوی الحقوق کے گناہوں کو بخش دے،
ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما، بیماروں کو شفا